قرآن کریم کے دو سورے سب سے چھوٹے ہیں. ایک ہے سورہ کوثر. پچھلے سال میں نے ایک مجلس پڑھی تھی کہ سورہ کوثر شہزادی کونین کے لیے کی شان میں نازل ہوا، اور یقین کامل ہے کہ اس دفعہ بھی دنیا میں جہاں جہاں فاطمیہ کی یہ مجالس پڑھی جا رہی ہیں سورہ کوثر کو کہیں نہ کہیں عنوان سر. اچھا، ایک جملہ میں ان لوگوں سے کہہ رہا ہوں جو شروع سے مجھے سن رہے ہیں کہ نہ میں کبھی نعروں کے خلاف تھا، نہ کبھی میں فضائل کے بیان کے خلاف تھا. میں صرف ایک جملہ کہتا ہوں، جہاں تک دوسرے لوگ پڑھ کے سر کے حوالے سے بھی ایک جملہ میں نے پچھلے سال پڑھا، وہی جملہ میں کل کی مجلس میں پڑھوں گا. اور وہ جملہ وہی ہے کہ آدھا جملہ آپ نے 10 سال پہلے اسی نشتر پاک میں مرحوم علامہ طالب جوہری سے سنا تھا، جہاں پہ وہ روکتے ہیں اپنا جملہ، جو آج کل بہت سے علماء اپنا نقطہ بنا کے پیش کرتے ہیں. میں اس کے آگے پھر اپنا ایک جملہ بیان کرتا ہوں، لیکن یہ کل. تو سورہ کوثر قرآن کریم کا سب سے چھوٹا سورہ، اور وہی سورہ کہ جب اسے مکے کے لوگوں نے سنا تو ہر ایک کی زبان پہ آیا کہ ما ھذا کلام البشر، یہ جو کلام ہے یہ انسان کا کلام نہیں. وہ پوری اس کی تفسیر، پوری اس کی تفصیلات 3 آیتیں ہیں. مگر قرآن کریم میں ایک اور سورہ ایسا ہے جس کے اندر صرف 3 آیتیں، وہ ہے سورہ عصر، جو میں نے یہ خیال کرتے ہوئے کہ اس وقت تقریباً 90% علماء، خطبہ اور ذاکرین سورہ کوثر کو عنوان بنا کے مجلس سے پڑھ رہے ہیں، تو میں پھر قرآن کے دوسرے مختصر ترین سورے کو عنوان بنا کر یہ پورا اسلام آ گیا. اور سورہ عصر بھی ایسا سورہ ہے کہ 3 آیتیں اور اس کے اندر پورا اسلام آ گیا. تو وہ انداز آپ ادھر سنیں گے دوسری مجالس میں، یہ انداز جو لوگ میرے پرانے سامعین ہیں ان کو معلوم ہے. سورہ عصر، سورہ عصر کے حوالے سے اس وقت جس آیت کو ذہن میں رکھ کے بات کو آگے بڑھانا، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر، زمانے کی قسم، انسان خسارے میں. اب یہ والعصر زمانہ کیا ہے؟ کیا اس سے مراد ہے؟ ماہ مبارک رمضان میں جب تفسیر قرآن ہوتی ہے تو وہاں اس کی تفصیل آتی ہے، اور کئی جگہوں پر بعض علماء اور مجھ جیسا طالب علم بھی اس آیت کو عاشور کی، عصر کی، فاقہ شکنی کی مجلس میں تلاوت کرتے ہیں. زمانہ، عصر، ایک معنی ہے زمانہ اور ایک معنی ہے سپہر کا وقت جو عصر. اور یہاں ہمارے سامنے صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک اہم حدیث آ رہی ہے تفسیر نور السال کی 3ری مجلس میں تمہید کے طور پہ آیا تھا. امام کی حدیث ہے والعصر. والعصر، اب اس کی تفسیر، العصر عصر خروج القائم. یہ جو قرآن کریم نے کہا کہ زمانے کی قسم عصر، یہ اس سے مراد کون سا زمانہ ہے؟ کہ عصر خروج القائم. ہمارے جو قائم جب آئے گا اس کے ظاہر ہونے کے زمانے کو قرآن نے عصر کہا ہے اور اس کی قسم کھائی. تو اب یہ جو خروج قائم ہے اس کے لیے تمہیداً 2 جملے سن لیجئے. پہلا جملہ یہ ہے کہ شہزادی کونین کے مصائب سن کر کون مومن ایسا ہے جو تڑپ کے نہیں رہ جاتا؟ یہ تو میں نے بہت ہلکا جملہ کہا ہے. دل چاہتا ہے مومن کا کہ مصائب سننے سے پہلے موت آ جائے اور میں مر جاؤں. نہیں، غلط کہا میں نے. مومن نہیں، دنیا کا کوئی بھی غیرت مند انسان ہو اور ان مصائب کو سنے گا تو اس کے لیے زندہ رہنا مشکل ہو جائے گا. لیکن مومن زیادہ قربت رکھتا ہے اہل بیت سے، اس کا جذبہ کچھ اور ہوگا. اب جب مومن کا جذبہ عام انسان کے مقابلے میں زیادہ ہوگا تو مومن سے زیادہ مصائب اہل بیت پہ مصائب سیدہ پہ تڑپنے والا کون ہوگا؟ ان کا اپنا بیٹا زمانے کا امام. اس وقت سب سے زیادہ شہزادی کے مصائب پہ جو گریہ کر رہا ہے اور تڑپ رہا، اور جو بار بار ایک جملہ روایتوں میں آپ سنتے ہیں کہ ہم اور آپ دعا کرتے ہیں ظہور امام کی، اور امام دعا کرتے ہیں اپنے ظہور کی تاکہ ان دشمنان اہل بیت سے انتقام لیا جا سکے. یہ امام کی دعا ہے.
یہ لفظ دعا یاد رکھیے گا، اس کو بھی مجھے باقی 4 مجالس میں سے کسی ایک میں ذرا واضح کرنا، لیکن ابھی چھوڑ دیجئے، بہت ساری تمہیدی باتیں ہو رہی ہیں، اصل موضوع رکا جا رہا۔ سب سے زیادہ اس وقت مصائب سیدہ پہ تڑپنے والا سیدہ کا اپنا وارث ہے، اپنا بیٹا ہے، اپنا فرزند ہے، اور سیدہ کا انتقام لینے والا۔ لیکن روایت میں یہ بھی ہے، اگرچہ وہ روایتیں ان اصولوں کے مطابق تو نہیں ہے، لیکن جو تاریخ کے اصول کہ جب شہزادی کے بدن پر پہلا کوڑا پڑا تو شہزادی نے اپنے اسی بیٹے کو یاد کیا، مولا کو یاد نہیں کیا، کیونکہ معلوم تھا کہ میرا انتقام لینے والا میرا یہ بیٹا۔ اب اس حوالے سے مجھے دوسری بات یہ عرض کرنا، پہلی بات تو یہ تھی کہ مصائب سیدہ کے لیے آپ یہاں جمع ہوئے، سب سے زیادہ ان مصائب سیدہ پہ گریہ کرنے والا، تڑپنے والا زمانے کا امام۔ اور دوسری بات، آج کل دنیا بھر کے حالات دیکھنے کے بعد جو سب سے بڑا اس وقت کا فتنہ ہے، یعنی ہمارا سوشل میڈیا، چاہے وہ یوٹیوب ہو، چاہے وہ واٹس ایپ کے گروپ ہوں، چاہے وہ ٹویٹر جسے شاید آج کل ایکس کہا جاتا ہے، چاہے وہ فیس بک ہو، اتنا ایک ماحول بنا رہے ہیں کہ آپ کو اندازہ ہو کہ اندازہ نہ ہو، مگر ایسا ایک ماحول بنا رہے ہیں کہ ہر مومن یہ سمجھ رہا کہ بس اب ظہور امام اتنا قریب آ گیا ہے کہ شاید اگلی صبح کو امام آ جائیں۔ دیکھیں، مومن کی تمنا یہی ہے، مومن کی دعا یہی ہے، مومن کی تیاری اسی کے لیے ہونا چاہیے، مگر دل میں یہ خیال کرنا یا اسے اپنا عقیدہ سمجھ لینا یا اسے اپنا ایک مستحکم نظریہ سمجھ لینا کہ جی مڈل ایسٹ کے حالات ایسے ہیں اور اسلامی ملکوں کے حالات ایسے ہیں اور غیر اسلامی ملکوں کے حالات ایسے ہیں، اور امریکہ میں یہ ہو رہا ہے اور یورپ میں یہ ہو رہا ہے اور اسرائیل میں یہ ہو رہا ہے اور فلسطین میں یہ ہو رہا ہے اور غزہ میں یہ ہو رہا ہے اور لبنان میں یہ ہو رہا ہے اور ایران کے ساتھ یہ ظلم ہو رہے ہیں۔ وہ ساری باتیں اپنی جگہ ہیں، لیکن یہ سمجھنا کہ بس اب یہ ظہور امام آ گیا، یہ وہ خطرہ ہے جسے 1400 سال پہلے ہمیں بتا دیا گیا۔ ایک طرف تو یہ کہا گیا کہ اگر کوئی ظہور امام کی تاریخ معین کرے، اس کے لیے ایک لفظ آتا ہے عربی میں توقیت، کوئی وقت، کذبوا، تم سب مل کر اس کو جھٹلانا، کہنا تم جھوٹ بول رہے ہو۔ یہ خدا کا ایک ایسا راز ہے، ایک ایسا جملہ کہہ رہا ہوں کہ جس کو اگر آپ نے توجہ سے نہ سنا تو غلط فہمی بھی ہوگی، لیکن ہو جائے غلط فہمی، ٹائم نہیں ہے، اور مجھے صاحبان ایمان پر اتنا تو بھروسہ ہے کہ وہ غلط فہمی میں مبتلا نہیں ہوں گی۔ روایتوں میں ہے کہ یہ ایک ایسا راز ہے کہ خود امام معصوم کو نہیں معلوم کہ مجھے کب ظاہر ہونا ہے، خود ظاہر ہونے والے امام کو نہیں پتا کہ مجھے کب ظاہر ہونا۔ وہ جو 2 نشانیاں بتائی گئی نا کہ راوی نے پوچھا کہ مولا تو پھر کیسے ان کو پتا چلے گا کہ اب مجھے ظاہر ہونا؟ کہا ایک وہ ذوالفقار جو ان کی کمر میں ہے، وہ چہرے کے سامنے آ کر کہے گی کہ اے حجت خدا میرے ہاتھ میں لینے کا وقت آ گیا، اور دوسرا وہ علم اسلام جو لپٹا ہوا ہر وقت امام کے پاس رہتا، جو صرف 2 جنگوں میں لہرایا گیا، ایک بدر میں ایک جمل میں، وہ خود بخود کھل جائے گا اور کہے گا کہ میرے لہرانے کا وقت آ گیا۔